کہتے ہیں جی کہ میری بیوی آئی ہوئی ہے، ہم میاں بیوی ساتھ ہیں اور عمرے پہ آئے ہیں۔ میں نے سنا ہے مسئلہ کہ اگر میاں بیوی عمرے کے بعد آپس میں ہم بستری کریں تو 50 لاکھ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ثواب کماؤ۔ بیوی مانتی نہیں ہوگی نا، اس نے حدیث گھڑ لی۔ یہ حضرت ہم نے آپ سے سنا ہے، نماز میں تو ملے 1 لاکھ، میاں بیوی ملنے پہ ملے 50 لاکھ۔ اللہ نے عقل بھی دیا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ ویسے بیوی نہیں مانتی تو اس کو کوئی ہدیہ شدیہ لے کے دے دو، مان جائے گی۔ حدیثیں تو جھوٹی نہ بناؤ۔ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، جن لوگوں پہ شک ہے وہ اپنے ہیں، ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ زلزال جو ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہاں تک پڑھتے رہو، اللہ کہے گا انشاءاللہ چوری ظاہر ہو جائے گی۔ امام مہدی کا نزول کب ہوگا یہ تو کسی کو پتہ نہیں، لیکن ہوگا ضرور۔ حضور نے فرمایا کہ ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں وہ ظاہر ہوں گے۔ فرمایا ان کا نام بھی محمد ہوگا، باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا اور میرے نسب سے ہوگا۔ میرا بھائی، اصل بات یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہے نا، رفع یدین ہے، آمین بالجہر ہے، یہ ٹانگیں کتنی کھولیں، یہ مستحبات ہیں، ان پہ لڑائی نہ کیا کریں، جھگڑے نہ کیا کریں۔ انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی، 2 مولوی لڑ پڑے آمین پہ، ایک نے آمین زور سے کہی تو دوسرا لڑ پڑا، آخر کیس چلا گیا، اور جج جو تھا نا وہ انگریز تھا۔ اس نے فیصلے میں لکھا کہ میں نے دلائل سنے ہیں، آمین بالسر بھی ثابت ہے، آمین بالجہر بھی ثابت ہے، لیکن آمین بالشر ثابت نہیں ہے، لہذا دونوں کو 6 مہینے سزا۔ انہوں نے کہا دلائل میں آہستہ آمین کہنا بھی ثابت ہے، زور سے بھی ثابت ہے، لیکن جھگڑے کرنے والی آمین کا تو ثابت نہیں ہے۔ انگریز تھے لیکن بدبخت دشمن تھا، وہ بے دین تھا لیکن بے آئین نہیں تھا۔ آج کل مصیبت ہے کہ لوگ بے دین بھی ہیں، بے آئین بھی ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، یہ ہمارے علاقے کا قصہ ہے، یعنی ڈیرہ غازی خان کا قصہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ایس پی جو تھا وہ مسلمان تھا، اور ڈی سی جو تھا وہ انگریز تھا، پرانے دور کی بات ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جلسے پہ جانا تھا، اشتہار چھپ گئے، لگ گئے، تو ایس پی نے ان لوگوں کو بلا کے روکا کہ بھی مت جلسہ کریں، شاہ صاحب کو مت بلائیں۔ اور اس ایس پی صاحب نے جا کے ڈی سی سے کہا کہ سر، ایک ایسا آدمی آ رہا ہے کہ جس کی تقریر میں جادو ہے، وہ چاہے تو آگ لگا دے، تو ہمارے ضلع کے اندر تو جھگڑا اور فساد کھڑا کر دے گا، اور وہ انگریزوں کا دشمن ہے اور 3 اسٹار ہے، اس پر یہ الزام لگا ہوا ہے۔ اس کے آپ داخلے کے پابندی کے آرڈر کریں تاکہ میں اس کو ضلع کے اندر داخل ہی نہ ہونے دوں۔ وہ ڈی سی سنتا رہا، اس نے کہا ایس پی صاحب مجھے بڑا افسوس ہے، تم بھی مسلمان ہو اور وہ عطا اللہ شاہ بخاری بھی مسلمان ہے، میں کافر ہوں، لیکن میں یہ بات نہیں مان سکتا، ایک آدمی نے جرم نہیں کیا اس سے پہلے اس کو سزا دے دو۔ اس نے کوئی فساد کیا ہی نہیں، تقریر کرے گا فساد کرے گا، قانون موجود ہے، ہم گرفتار کر دیں گے۔ یہ کیا ہے کہ آنے سے پہلے پابندی لگا دو، یہ کون سا قانون ہے؟ میں کبھی غلط آرڈر نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں انگریز نے آرڈر نہیں کیا، شاہ جی جب اترے نا اس اڈے پہ، ان کو کہا کسی نے، انہوں نے کہا ٹانگا لے جاؤ یار ڈی سی کے پاس۔ اس نے اگر اتنا انصاف کیا تو میں بھی سید ہوں، میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ شاہ جی تشریف لے گئے،
نے کہا انہوں نے کہا شاہ جی یہ میرا حق تھا، قانون یہی ہے، آپ نے جرم نہیں کیا، ہم کیوں پکڑے آپ کو؟ بٹھایا، شاہ جی کو چائے پلائی، بڑا احترام کیا، بڑا اکرام کیا. اب ایس پی صاحب کا اتنا سا منہ رہ گیا. تو یہ وہ لوگ بے دین ضرور تھے لیکن بے آئین نہیں تھے، قانون پہ چلتے تھے. اب ہماری برادری جو ہے نا، ان میں نہ دین ہے نہ آئین ہے.